عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ لاہور کے حلقہ این اے 127 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار اون چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 128 اور این اے 123 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ ملتان کے حلقہ 148 سے امیدوار سکندر بوسن کے کاغذات بھی کلیئر قرار دے دیے گئے۔ کوئٹہ سے ہمایوں عزیز کرد کے کاغذات بھی درست قرار پائے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ لاہور کے حلقہ این اے 127 سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار اون چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 128 اور این اے 123 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ ملتان کے حلقہ 148 سے امیدوار سکندر بوسن کے کاغذات بھی کلیئر قرار دے دیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ہمایوں عزیز کرد کے کاغذات بھی درست قرار پائے ہیں۔ جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے جو کہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے مختلف شہروں میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹس لیتے ہیں۔ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں شہریار خان، لاہور سے محمد وقاص اور کراچی سے ارباب علی چانڈیو ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتائیں گے۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کراچی کا اور بات کرتے ہیں ارباب چانڈیو سے۔ ارباب بتائیے گا کہ کراچی کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پر اس وقت سیاسی گہما گہمی کتنی ہے، اسکروٹنی کا عمل جاری ہے اور کس کس امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے؟ جی، یہاں پر کراچی کیونکہ پاکستان کا بڑا شہر ہے جسے آپ نے کہا، یہاں گہما گہمی بھی زیادہ ہے اور جوک در جوک جو ہے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی منظور کرانے کے لیے آر او آفس کا رخ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کن بڑے شخصیات کی یہاں اب تک کاغذات نامزدگی منظور ہو گئی، تو ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری جو کہ سر فہرست ہے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ وہ مخصوص نشست پر بھی ہے اور جنرل نشست پر بھی انتخاب لڑنے کی خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پارٹیز کے جو سابق وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء رہ چکے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو چکے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے مختلف قائدین جن کی آج اور کل آر او آفس میں وہ آئیں گے، ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے امکانات ہیں۔ جبکہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ بھی آج منظور ہونے کے امکانات ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج ان کے بیاف پر جو ہے وہ یہاں لوگ آئیں گے اور اسکروٹنی ہوگی، اور امکان ہے کہ ان کے کاغذات بھی اس حلقے سے منظور ہو جائیں گے جس حلقے سے مصطفیٰ کمال بھی امیدوار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے یا آپس میں سمجھوتا کر کے ایک ہاتھ اٹھا لے گا۔ اگر وہ آپس میں لڑ گئے تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد تو نہیں ہوگا، پھر تو یہ ہوگا کہ شاید وہ اس حلقے کو چھوڑ کر باقی حلقوں پر کوئی سمجھوتا کر لے۔ لیکن جی بالکل، ارباب چانڈیو ساتھ رہیے گا۔ لاہور کا رخ کرتے ہیں، محمد وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد وقاص، پنجاب کی اہمیت زیادہ رہتی ہے اس حوالے سے، ڈیسائزو ایکشن پلے کیا جاتا ہے ہمیشہ سے جب بھی پی ایم کا بالخصوص انتخاب ہوتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہر لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیے، شہر لاہور میں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور کے حلقہ این اے 130 سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی شروع ہو چکی ہے۔ ان کے وکلاء جو ہے اس وقت آر او آفس میں موجود ہیں اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ جبکہ پنجاب کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر بھی جو ہے وہ آج پہلا روز ہے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا۔ تو مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب، ہنا پرویز بٹ، عظما بخاری، پیپلز پارٹی کی ہنا ربانی کھر، نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک، ان سب کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ان کے بقول ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ہدایت نامہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے حوالے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ 30 دسمبر کو لسٹیں اویزا کرے گا۔ ابھی ابتدائی طور پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے تمام امیدواروں کے حوالے سے نیب، ایف بی آر، متعلقہ تھانوں، پولیس اور تمام اداروں سے جو ہے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ طلب کر رکھے ہیں اور جو 30 دسمبر تک جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے اور اس کے بعد ہی امیدواروں کی جو ہے وہ حتمی فہرستیں جاری کی جائیں گی۔ لیکن ابتدائی طور پر جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں کوئی اعتراض نہیں آیا اور کوئی ان پر کسی نے اعتراض عائد نہیں کیا، ان کے کاغذات ابتدائی طور پر تو منظور کر لیے گئے ہیں، لیکن اس حوالے سے حتمی فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن 30 دسمبر کو جاری کرے گا۔ جبکہ کچھ دیر پہلے این 127 سے پی ٹی آئی کے سردار لطیف کھوسا کے کاغذات نامزدگی کی بھی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی 20 خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں کی خواتین کے کاغذات نامزدگی بھی آج ہونا
है। पड़ताल का अमल जारी है। मोहम्मद वकास आते रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं और बात करते हैं शहरियार खान से। शहरियार, कहिएगा कि इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी कैसी है? देखिए, इस वक्त रावलपिंडी में जो है यहाँ के 4 कौमी असम्बली के हलके हैं, NA 53, NA 55, 56, 57, और उसके अलावा उसके नीचे जितनी 8 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। और यहाँ पे तवक्को की जा रही थी कि चौधरी निसार अली खान जो है वो आएंगे, उनके साहबजादे ने यहाँ आना है, चौधरी तैमूर ने। उसके अलावा जहाँ NA 56 से यहाँ पर नासिर महमूद भट्ट हैं नून लीग के, जो इस वक्त तक अभी RO ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर उनके का जो है स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह थोड़ा सा यहाँ से दूर RDA का ऑफिस है, वहाँ पर भी जो है NA 57 के कागजात नामजदगी जो है उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। तकरीबन जो है 600 के करीब जो है सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए रावलपिंडी से कागजात जमा हुए हैं, जबकि 200 के करीब जो कागजात नामजदगी हैं वो कौमी असम्बली के 4 हल्कों के लिए जमा हुए हैं। और इन तमाम जो कागजात की स्क्रूटनी का अमल है वो जारी है और ये अमल जारी रहेगा। इसमें तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो खुद या उनके अटॉर्नीज जो हैं यहाँ पर पेश होकर तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा के साथ यहाँ आते हैं और उनके कागजात की स्क्रूटनी होती है। और फिर 30 तारीख तक ये जो है अमल जारी रहेगा और स्क्रूटनी जो है होने के बाद हतमी जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी उम्मीदवारान की। जी बिल्कुल, अभी स्क्रूटनी का अमल जारी है, जिसके बाद हतमी जो फहरिस्त है वो जारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार खान। मोहम्मद वकास एंड अरबाब चांडियो, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जितनी भी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आगाह कर रहे थे।